ان کو بلاتا رہا، یہ نہیں آتے رہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے 950 سال کی تبلیغ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 یا 82 مسلمان ہوئے۔ مجھے بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، پاکستان کے مسلمانوں، کینچی کی طرح چلنے والی زبانوں والوں، مجھے بتاؤ کیا نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ کہنا نہیں تھی تاثیر؟ آج دھڑلے میں آ کے کہہ دیتے ہو مجھے بتا ہم نے قرآن مانا کب ہے؟ بتا تیری اسمبلیوں میں قرآن ہے؟ خفا ہوندے ہو یا خوش ہوندے ہو؟ وہ باتیں گئی، کسی کی خفگی اور خوشکی کا لحاظ کریں گے۔ یاد رکھ، جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو اللہ کو ناپسند ہماری ان سے کوئی یاری نہیں۔ یاد رکھ، حضرت عمر والا نظریہ اپنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ طیبہ سے حوالی کی جانب، اوپر کی جانب کچھ جگہیں شگیں تھی، زمینیں تھی، ادھر آتے جاتے راستے میں ادارہ تھا، اکیڈمی تھی، مدرسہ تھا یہودیوں کا، تو وہاں چلے گئے، اس نیت سے گئے کہ یہودیوں سے حضور کی صفات پوچھوں گا تو رات کے اندر کیا کیا آئی ہے۔ تو وہاں گئے تو یہودیوں دا بڑیرا بیٹھے تھا، تو حضرت عمر تمہیں کو مچھنگا لگ دیو، اسوں کو توڑنے بہت محبت ہے۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اور یاد رکھ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کا ایک فتنہ یہ بھی ہے، صلح کل، ساری دنیا راضی ہو، یہ بھی راضی ہو، بھی راضی ہو، بھی راضی ہو، بھی کافر بھی راضی، منافق بھی راضی۔ یاد رکھنا ساری دنیا اللہ سے راضی نہیں ہے، مجھ سے اور تجھ سے کیا راضی ہو؟ بولنا، ساری دنیا اللہ سے راضی ہے؟ تو مسلمان ہے کہے گا جی ہاں جی، نہیں، کہ مونسٹ اللہ کو مانتا ہے، داری اللہ کو مانتا، جس رب نے پیدا کیا وہ اسے نہیں مانتے، تو اپنا آپ منوانا چاہتا ہے، اپنا آپ نہ منوا، اس رب کو منوا۔ ہم اپنا آپ نہیں منوائیں گے۔ سنو، کسی سے یہ کہ فلانا خوش ہو جائے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ، میری بات نہیں۔ حضرت شیخ المشائخ حضرت بن نوری رحمہ اللہ کی کتاب اٹھانا ہے، دور حاضر اور جدید فتنے، اس میں دیکھ حضرت کی یہ بات نہ ملے تو میں تیرا مجرم ہوں۔ یہ صلح کل کا فتنہ، سارے راضی ہوئے، اڈو نہ راضی ہوئے، کافر ہم سے راضی نہ ہو، کافر ہم سے راضی ہے اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں فرق ہے، منافق مجھ سے راضی ہے اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں فرق ہے۔ میں کافر کو اور منافق کو راضی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ دشمن خدا، یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، میں تجھ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ ایسی کافران المحبت، ہمیں منافقوں سے محبت نہیں ہے۔ الحب للہ والبغض للہ وآطا للہ ومنع للہ، ہمارا ایمان یہ ہے، ہم کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، دشمنی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے۔ کسن البنا شریک، میں اپنے مقتدیوں کو کہا کرتا ہوں، میں تو البنا شریک ہے، مڑا زمین شریک ہے، کاروبار شریک ہے، مارکیٹیں اور پلازے شریک ہے، وہ کاروبار، میرا تمہارے ساتھ کوئی کاروبار ہے؟ پورے ملک میں میرا کسی کے ساتھ کوئی کاروبار ہے؟ کسی کے ساتھ بنا شریک ہے، زمین شریک ہے، میرا تو کسی سے کوئی ہاں، میں اپنے سر کے قاتل سے بھی محبت کروں گا اور اللہ کا اگر وہ محبوب ہے، اور میرا باپ کیوں نہیں، اللہ کا دشمن ہے تو میرا بڑھ کے دشمن، ہاں جی پیو بھائی کھول سا اللہ جی، اللہ تو کتنی جائیاں پڑھ سا میں چھو، یہ تو اللہ ایک جا پڑی ہے۔ تو بتا اور آسان کروں، بات لمبی ہو جائے گی، مت نہ دوئیں گلاں تے سارا رات ہی مک جائے۔ دوسری بات، نہ دوسری سے پہلے اس کو پورا کرو، دور نہ جا۔ اے میں پڑھے نوح علیہ السلام، چھوڑ، جلدی جلدی جواب دینا مجھے، ہاں یا نہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سا قرآن سنا تھا؟ یہی ہے، پکی گل ہے، کس کی زبان سے سنا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے بھی یہی، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، گھر والے، باہر والے، سب نے یہی سنا تھا۔ کس کی زبان سے؟ ابو جہل نے کون سا قرآن سنا تھا؟
کس کی زبان سے؟ تو دسنا ابو جال تے نہیں منی، منی ہے؟ ابو لہب نہیں منی دی ہویا تو صورت آویا؟ ہاں اگر اس منی ہویا تو صورت ہویا قرآن میں؟ تبت یدا ابی نہیں منی نا؟ زبان کس کی زبان سے سنا تھا؟ دعوت کا سن دیتی ایسی، پہاڑی پہ دعوت دی تو اس وقت اسے آ گیا نا کہ تو اس گلاس نے بلایا سا تبل لک سائر اليوم، تو اس گلاس جو کہ بلایا سا گو تو جو گیا ہوئے اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے آسمانوں سے یہ قرآن اتارا تبت یدا ابی، تو ذرا کہنا پسند فرمائیں گے کہ نبی کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ تو پھر ابو جال کی نہیں مانی؟ ابو لہب نے کیوں نہیں مانی؟ بارہ کہ در لطافت تبش خلاف نیست، بارش کے پاکیزہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جو بارش ابھی زمین پہ نہ آ کے پڑی ہو، آ رہی ہو، پاک صاف پانی ہے نا، ستھرا صاف پانی ہے، وہ ستھرا صاف پانی بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت، وہی بارش جب باغ میں پڑتی ہے وہاں گلے نرگس پیدا ہوتا ہے، گلے داؤدی پیدا ہوتے ہیں، وہاں رنگ برنگے قسم کے گلاب پیدا ہوتے ہیں، وہاں اچھی قسم کی چمبیلیاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں رات کی رانیاں پیدا ہوتی ہیں، دن کے راجے پیدا ہوتے ہیں، خوشبو سے علاقہ معطر ہو جاتا ہے، وہی بارش ہے۔ بارش میں کوئی فرق تو نہیں ہے، وہی بارش در شور بوم و خس، وہی بارش جب بنجر زمین پہ پڑتی ہے کانٹے اور جھاڑیاں پیدا کرتی ہے۔ یہی قرآن ہے اور جس نے اپنے دل کو باغ و بہار کیا ہے، جب اس پہ پڑتا ہے تو وہاں چمبیلیاں پیدا ہوتی ہیں، گلاب پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ پھول پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دل جس نے ویران کر دیا اس دل پہ جب یہ قرآن پڑھتا ہے یہاں کانٹے اور جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کی حدیث سے دلیل دو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ، اسی کتاب سے بہت والوں کو بلند مرتبہ ملتا ہے، اسی قرآن سے بہت سارے، آج اسی قرآن کے حکم کو ہم نے توڑا ہے تو ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ سود جی سود اللہ دے خلاف ہے، اٹھ کے کھل گئے بینکاں لے۔ اب دوسری بات کی طرف اس کو پورا کروں، مجھے بتا او جی مولوی کو آپ نے وقت کتنا دیا ہے بھائی؟ پہلے دوسری بات، دوسرا جملہ سنو، تصدیق کرنا یا تکذیب کھلے دل سے۔ اچھا میں خفا ہونے والا آدمی دیکھ کھل کے بات کر رہا ہوں، سننے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، برداشت بھی رکھتا ہوں، کھل کے کہنا اے جی سارا فساد ملانیاں دے، آختے نہیں آختے؟ یہ جملہ سنیے، سارا فساد ملانیاں دے، بہت اچھی بات ہے۔ بیرا معذرت کے ساتھ فساد، علماء حضرت شیخ بیٹھے ہوئے، باقی حضرات، حضرت ہاتھ جوڑنا، علماء حفاظ قراء، ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ میری بات کا آپ کوئی جواب نہیں دیں گے، جتنے بھی میں سوال کروں آپ نہ بولو، یہ عوام الناس پڑھی لکھی عوام کو ذرا بولنے۔ فساد دا معنی کیوں دے بیرا؟ فساد دا معنی دسو۔ یہ جملہ میں نے اپنے مقتدیوں سے اس دن پچھلے تسودہ تو لایا نا، پچھلا جمعہ میں نے پوچھا تو میں فساد دا معنی ہونا چکو رہے، میں جدو تک نہ دستے تو اگلی گل میں بھی نہ کرتا، وہ پھر میں نہیں کی تھی، میں جڑے دیاڑے دسیا تو اگلی گل کر سا۔ اب تم سے پوچھتا ہوں فساد دا معنی دسو بیرو۔ فتنہ پیدا کرنا اور نمبر ایک فتنہ پیدا کرنا، اور جی انتشار دو، اور یہ تو کوئی بولے آسا جھگڑا لڑائی پیدا کرنا تین، اور معاشرے کے اندر برائیوں کا جنم لینا چار، اور شر پھیلانا۔ اور پوچھا شر کس کو آتے ہیں؟ تستیاں شر
شر کس کو آتے ہیں ویرو؟ برائی کی شو دی ہے جس کو کون برائی آخے تو سیتے میں اللہ دا رسول جس کو برائی آخے وہ برائی ہے. امریکہ نا تھوڑا پڑھے لکھے انگریزی والے نا تیرے ٹی ویوں والے نہیں. شر اور برائی وہ ہوگی جسے اللہ اور اس کا رسول برائی کہیں گے, اور اچھائی وہ ہوگی جسے اللہ اور اس کا رسول اچھائی کہیں گے. لمی کیلا نے عام مکتی مقامہ تو سا کتنے معنی کیتے؟ 5. میں ساریاں کو جمع کرنا. فساد دا ایک ہی معنی دستا. فاسد ہونا دا معنی آئیے دا خراب ہونا ہوتا ہے. فاسد ہوگی جی فلان شی نوئی جی نماز فاسد ہوگی اس لیے ہوئی ترٹ گئی پج گئی. صاحب جلالین سے پوچھتے قرآن میں جہاں بھی فساد کا لفظ آیا پہلے سپاری میں پہلے سرے دے صفحے تے اور دھوئی صفحے تے آندوں دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد, یہ فساد کا لفظ آگے قرآن میں جہاں بھی فساد کا لفظ آیا صاحب جلالین نے اس کا معنی کیا اے المعاصی. کیش ہے معاصی کا کیا معنی؟ معصیت کی جمع گناہ. کیش ہے نافرمانی. فساد دا معنی نافرمانی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سود نیکی ہے گناہ ہے؟ تو معاشرے پہ کون پھیلاند ہے؟ احمد گنی یہ تو اللہ پہلا سوال ہے آگے آگے جلنا دے بتا کون پھیلا رہا ہے؟ خود تم بینک سارے سود پہ چل رہے ہیں تو آجا تک احمد ہوئی ہے بینک والوں کو فسادی آہ کیا بول کی سود گناہ نہیں کھولیں سود گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایجا کیجا گناہ ایجا کیجا گناہ نہیں. یاد رکھنا سود زنا گناہ ہے. کوئی زنا کرے اسی کہ جو فلانے زنا کر جڑیا فلانا کر جڑیا اس تے ایسی دشمن ہو گئے دیا اے فلانا جو بڑا زانی ہے وہ زنا کیتے سنوئی. تو تجھے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم 33 زناؤں سے بڑا جرم ہے. تُد سودی کو میں دا تُد نال والے رہے ان دیا دعوتہ بھی کھانے ہیں انہاں نال بھی بہنے ہیں. اج تک ہم نے سودی سے نفرت نہیں کی جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے. اساں کو چنگے لگ دن نہیں لگ دے. اللہ اکبر. ہائے ہائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اگر کیا ان کنتم اگر ایمان آلے ہو تو سود چھوڑ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر باز نہ ہو فَأَذَنُوا بِخَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو ساتھ میں آجا تک بنکالیوں کو فسادی آہ کہ آخنا ہمت کر رہا